بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو کور 2.0 میں تمام دوستوں اور ویورز کو ویلکم کرتا ہوں جو میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، پیار کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، کامنٹس کر رہے ہیں، ان کا دل سے شکریہ۔ چلتے ہیں نئے ویڈیو کی طرف۔ چینل کو تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ٹریوس ہیڈ کی بیوی اور بیٹی کو دھمکیاں، کیا ہم اتنے نیچے گر گئے ہیں؟ کرکٹ کپ دھمکیوں اور گالیوں تک جا پہنچا ہے۔ انڈیا میں منعقد 2023 ورلڈ کپ اپنی تمام تر جلوہ سامیوں کے ساتھ اتوار و سمار کی درمیانی شب اختتام پذیر ہوا۔ آسٹریلیا کے اوپنر ٹریوس ہیڈ نے نئی تحریک رقم کی۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے تنہا انڈیا کے جیت کے طوفان کا رخ موڑ دیا۔ انڈیا کی شکست سے لاکھوں انڈین مداحوں کے دل ٹوٹے اور بہت سے لوگوں نے اپنی بھڑاس سوشل میڈیا پر نکالی۔ کچھ دل بدرستہ فینز نے ٹریولنگ کرتے ہوئے ٹریوس ہیڈ کی اہلیہ اور بیٹی کو دھمکیاں بھی دی ہیں۔ کچھ لوگ اپنی بھڑاس آسٹریلین کرکٹر مچل مارش کی ایک تصویر پر بھی نکال رہے ہیں جس میں انہوں نے ورلڈ کپ ٹرافی پر اپنے دونوں پاؤں رکھے ہوئے ہیں۔ انڈیا میں کرکٹ جنون کی حد تک لوگوں کے دلوں میں رچا بسا، یہاں تک کہ اسے انڈیا میں مہذب کی طرح دیکھا جاتا ہے۔ بہت سے صارفین نے ٹریوس ہیڈ کو نشانہ بنایا۔ انسٹاگرام پر ان کی پروفائل پر جا کر اہلیہ اور بیٹی کو جان سے مارنے اور ریپ کی دھمکیاں دی ہیں۔ واضح رہے کہ ٹریوس ہیڈ نے سیمی فائنل اور فائنل میں کل 199 رنز جو ریکارڈ ہیں۔ انڈیا کی جانب سے جتنے چوکے چھکے لگے ان سے زیادہ ٹریوس ہیڈ نے اکیلے ہی چوکے چھکے لگائے۔ انڈیا کی جانب سے تمام کھلاڑیوں نے 13 چوکے اور 3 چھکے لگائے جبکہ ٹریوس ہیڈ نے 15 چوکے اور 4 چھکے لگائے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں وراٹ کوہلی نے محمد شامی کی حمایت کی تو بعض کرکٹ مداحوں نے کوہلی کی اہلیہ اور اداکارہ انوشکا شرما اور ان کی بیٹی کو ریپ کی دھمکی دی تھی۔ اے پی ایس وائی سی نامی ایک صارف نے ایکس سابقہ ٹوئٹر پر اس کے اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ یہ مکمل طور پر بیہودہ ہے۔ انڈین کرکٹ فینز ورلڈ کپ کی جیت کے بعد ٹریوس ہیڈ کی بیوی اور بیٹی کو ریپ کی دھمکیاں دے رہے ہیں جبکہ پالیٹکس 2022 نامی ایک صارف نے لکھا کہ ٹریوس ہیڈ کی بیٹی صرف 1 سال کی ہے اور اسے انڈین کرکٹ فینز کی جانب سے انسٹاگرام پر موت اور ریپ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے مزید لکھا کہ کیا ہم اتنے نیچے گر گئے ہیں؟ کرکٹ کپ دھمکیوں اور گالیوں تک جا پہنچا۔ ان میں سے 99% ایک خود ساختہ قومی پارٹی کے ووٹرز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انڈین فینز کی جانب سے اس قسم کی ٹریولنگ کوئی نئی بات نہیں۔ اس سے قبل سنہ 2021 میں جب انڈین ٹیم پاکستان کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی تھی تو محمد شامی کو مذہب کی بنیاد پر نشانہ بنایا گیا تھا۔ انہیں بعض حلقوں نے غدار قرار دیا تھا۔ وراٹ کوہلی نے ایک پریس کانفرنس میں محمد شامی کی حمایت کی جس پر بعض کرکٹ مداحوں نے کوہلی کی اہلیہ اداکارہ انوشکا شرما اور ان کی 10 ماہ کی بیٹی کو ریپ کی دھمکی دی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دھمکی دینے والے شخص کو گرفتار کر لیا تھا۔ تھوڑی سی اور زیر بحث چلتے ہیں۔ مچل مارش کی تصویر بھی زیر بحث آئی ہوئی تھی۔ ٹریوس ہیڈ نے ورلڈ کپ کی فتح کے بعد مچل مارش کی ایک تصویر پوسٹ کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ اس تصویر کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ سخت محنت کریں یہاں تک کہ کامیابی آپ کے قدموں تلے ہو۔ اس تصویر میں مچل مارش کے قدموں تلے وہ ورلڈ کپ ٹرافی ہے جو انہوں نے جیتی ہے۔ سنی ویب نامی کے ایک صارف نے آئی سی سی اور بی سی سی آئی کو ٹیگ کرتے ہوئے مچل مارش کی تصویر پوسٹ کی اور لکھا کہ یہ سلوک کھیل کی سلامت کے لیے بھی بے ادبی ہے۔ برائے مہربانی اس پر غور کریں، اس معاملے کو مناسب طور پر سلجھائیں۔ بہت سے صارفین نے لکھا کہ یہ ورلڈ کپ ٹرافی ہے، تھوڑا تو احترام دکھائیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں
क्रेग शाह नामी एक सारिफ ने क्रिकेट बोर्ड जय शाह और इंडियन वजीर आजम नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए लिखा कि इसके खिलाफ कार्रवाई करें। इस सलूक ने हमारी रवायत की तौहीन की है। एक सारिफिन ने लिखा है कि जब इंडियन ने 1983 में वर्ल्ड कप जीता था तो इंडियन कप्तान कपिल देव ने ट्रॉफी अपने सर पर उठा रखी थी और महाराष्ट्र ने अपने कदमों तले रखी है। ये फ़र्क है हमारी और इनकी तहजीब में। बहुत से दूसरे सारिफिन ने भी लिखा कि मिचेल मार्श के सोफे पर बैठकर वर्ल्ड कप को कदमे तले रखने से कोई काबिलियत नहीं है। ये एक सारिफ ने लिखा कि इन ऑस्ट्रेलिया की तहजीब और हमारी तहजीब में बहुत फ़र्क है, इसलिए इसका कोई मसला ना बनाएं। मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। दीजिए उर्दू कवर 2.0 को इजाज़त। थैंक्स फॉर वाचिंग। तमाम व्यूवर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ मैं।